ایران اسرائیل اور امریکہ جو جنگ ہے اس کا تیسرا ہفتہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ اعلان جس میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ تیار ہے بات چیت کے لیے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے ایران کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ، اور بہت مثبت اشارے ان کو ملے ہیں۔ ایک ایکس پوسٹ اس سے پہلے آئی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے بات چیت کی اور اس میں کھل کے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے رابطے قائم ہو چکے ہیں، اور اب یہ جو جنگ ہے اس کو 5 دن کی پہلے انہوں نے توسیع کی کہ جو 48 گھنٹے کی انہوں نے ایک دھمکی دی تھی کہ ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے، اس کو پہلے 5 دن کے لیے بڑھایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ایران کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ طے پا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تردید ہوئی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ان کے کوئی رابطے قائم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے وہ پہلے تو ان کا اعلان سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کن مذاکرات جو ہوں گے تو کن شرائط پر ہوں گے، کون کون اس کے اندر اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور خاص کر کے پاکستان کا کیا کردار ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 15 نکات ہیں جن کے اوپر ایران کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور ابھی رائٹرز جو کہ ایک بہت ہی اہم نیوز ایجنسی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات چیت اسپیکر ایران کے جو پارلیمنٹ کے ہیں باقر غالباف، جو کہ اس وقت ان کے سپریم کمانڈر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ باقر غالباف اس وقت اہم ترین رہنماؤں میں سے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے ساتھ بات چیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ رائٹرز نے کلیم کیا ہے۔ یہ بات چیت کن شرائط پر ہوگی، یہ جو 15 نکات ہیں یہ کیا ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو میں ساتھ ساتھ جو معلومات ہوں گی وہ بھی شیئر کروں گی، اور کہ ملاقات اس دوران پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی بھی بات جو ہے وہ صدر پزشکیان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ کی ترکیے کے وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے، اور ایکزیوز ایک اور جو امریکی نیوز ایجنسی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، ترکیے اور مصر یہ مل کر بات چیت کروا رہے ہیں امریکہ اور ایران کی۔ کیا کیا اس کے اندر معاملات ہوں گے، ان شرائط پر بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں، جنگ کا خاتمہ ہوگا یا نہیں، یہ بہت اہم سوالات ہیں جو کہ آج کے اس پروگرام میں اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد ملک صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ، بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حسین باقری صاحب تہران سے، جو کہ تجزیہ نگار، تبصرہ نگار ہیں، اور اقبال اکیڈمی کے سربراہ بھی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ارشد صاحب آپ سے یہ سوال آپ ہی کے ساتھ ہے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ آفر آپ کو لگتا ہے بیک فٹ پہ گئے ہیں، اور پھر یہ جو مذاکرات کی بات چیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما بہن بہت شکریہ، عید مبارک اور یوم پاکستان مبارک۔ سب سے بڑی بات ہوئی الحمدللہ۔ میں پہلے ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک امریکہ میں جو اچھی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی جان نہیں چھوڑا، اور ایک بہت بڑی ایک جو سٹیٹمنٹ چل رہی ہے آج کل جو ٹاکو کے نام سے، ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ۔ دوسرا اسما بہن، 2 چیزیں اس جنگ میں جو ہمارے سامنے آئیں، اس میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات تھے، جو ان کے کنوکشن تھی، جو ان کے تجزیے تھے، وہ ہم سب نے دیکھا ہے، اور آپ نے دیکھا اس کی ریلیونس کیا بنی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ دوسرا، بہت دفعہ ہنری کسنجر صاحب کو بھی کوٹ کیا گیا، ہنری کسنجر صاحب کو کوٹ کیا گیا جب لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی، تو ان کی جو عظمت اور ان کی جو بڑائی لوگوں نے بیان شروع کی، تو یہ پتہ چلا کہ ہنری کسنجر نے بھی ان کو ایک دفعہ اپریشیٹ کیا تھا، ونس ہی واز اے ینگ ڈپلومیٹ۔ تو ہنری کسنجر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ اگین آج کے دور میں بڑی آ رہی ہے کہ جب بڑی طاقتیں جنگ میں ہارنا شروع کرتی ہیں تو وہ اپنے اہداف بدل لیتی۔ واہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جتنا ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار شخص ٹرمپ ہے، میرے خیال میں اس کو آپ پازیٹیوٹی میں رہتے ہوئے ہمیں بہت خوش تو ہونا چاہیے الحمدللہ کہ یہ ایک منطقی انجام کی طرف آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ رلائے 2-3 وجہوں سے نہیں کر سکتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں الٹیمیٹم کل ختم ہو رہا تھا اور میں ان کے اوپر آج بلکہ ختم ہو جانا تھا، تو میں ان کی اس کے رسپانس میں جو ایران نے سٹیٹمنٹس دی وہ بڑی قابل غور تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے اسکول مارے، ہم نے اسکول نہیں مارے، آپ نے ہمارے ہسپتال مارے، ہم نے آپ کے ہسپتال نہیں مارے، آپ نے ہماری انڈسٹری تباہ کیا، لیکن
اگر آپ ہماری انرجی کو چھیڑیں گے تو پھر نہ صرف آپ کی بلکہ آس پاس کی سب پاور انفراسٹرکچر کو ہم تباہ کر دیں گے. یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی. دوسری بات, بہت دفعہ بات ہو چکی, جو اسیسمنٹ تھی یا جو ان پٹس تھی, جو انٹیلیجنس تھی, جو کہ فیل ہو گئی اور رانگ اسمپشنس تھی, اس میں جو انرجی کا کرائسس چل رہا تھا وہ ایک بھیانک صورت اختیار کر رہا تھا. اٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو اونلی آئل اور گیس, اٹ واز ناؤ اسپریڈنگ آل اوور. تو میرے خیال میں یہ وہ چند ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے اور ٹرمپ نے, جو کہ یاد رکھیے گا ہر روز ٹویٹ بدلتے ہیں, اپنی اسٹیٹمنٹ بدلتے ہیں, سٹانس بدلتے ہیں, اور کبھی وہ ٹیرف لگا کے بھاگ جاتے ہیں, کبھی وہ سینکشنز لگا کے بھاگ. اور آج ایران کو انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارے جو ایران کے جو آئل ہے ان پہ سینکشنز ہٹا رہا ہوں کہ آپ اس کو سیل کرنے کی اس کو ریلیف دے دی ایک مہینے کے لیے کہ آپ اس کو چائنا کو دے دی, رشیا کو دے دی. تو وائل it is a positive development, we should expect some positivity, but you cannot rely. ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا, ایک اور فیکٹر ذہن میں رکھیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بوٹ آن گراؤنڈ پہ various options are being considered. اس میں سے جو انہوں نے جاپان سے اپنے میرینز کو موومنٹ شروع کی ہوئی ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. تو میرے خیال میں ہے تو پازیٹیو. تو وہ جو بات آ رہی ہے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو بائی دا ٹائم, یعنی ٹائم جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس دوران وہ اپنی تیاری مکمل کریں. دوسرا بڑی ذمہ دار سٹیٹمنٹ آپ نے جو دہرائی کہ انہوں نے ایران کی طرف سے بڑی ذمہ دار سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ نیگوسیشن نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ضرور انڈائریکٹ نیگوسیشن ہو رہی ہوں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ایران یہ جو پاور کرائسس کے بعد اگر اٹیک کرتا ہے, بحرین اور کویت کا 90 سے 85% پانی کا جو ڈپینڈنسی ہے وہ 3 دن میں ختم ہو جائے گی. ریاض کے اندر اگر اس طرح کی کوئی اٹیک ہوتے ہیں تو ہفتے کے اندر ان کو بھی اپنے شہریوں کو نکالنے کا حکم ملے گا. ان حالات و واقعات میں ظاہری طور پہ تو ٹرمپ صاحب بیک فٹ پہ گئے ہیں الحمدللہ. میرے لیے ذاتی طور پہ تو بہت ایک اچھی خوش آئند خبر ہے, لیکن آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اچھی خبر تو ہے کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے, لیکن ان کے ہاتھ میں ایک طرف گاجر ہے اور دوسری طرف چھڑی ہے. وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ وہ چھڑی مار سکیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں تاکہ بڑا حملہ جو ہے وہ ہو سکے جس طرح سے ارشد ملک صاحب فرما رہے ہیں؟ میں آپ سے متفق ہوں کہ ان کے پاس گاجر بہت چھوٹی ہے اور چھڑی بہت بڑی ہے, اور یہ جو انہوں نے 5 دن کا وقت مانگا ہے یہ اپنی چھڑی کے معیار, مقدار اور وزن میں اضافے کے لیے مانگا ہے. میں پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات اس وقت ان کا دعویٰ صدر ٹرمپ نے کیا ہے, اس میں یہ پاکستان, مصر اور ترکیے کی ذریعے سے ہو رہے ہیں, اور پاکستان کا اس میں کلیدی کردار ہے. ہائیسٹ لیول پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو وٹکوف صاحب ہیں اور عباس اگرچی صاحب ہیں, ان کے درمیان پاکستان جو ہے وہ براہ راست ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کر رہا ہے, اور بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. پہلے تو میں یہ بات آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں, اور اس میں ہمیں مصر اور ترکی کی بھی معاونت حاصل ہے. تو یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان بدستور جو ہے وہ امن کی کوششوں کو لیڈ کر رہا ہے, اور بیک وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ان کا اعتماد اور احترام انجوائے کرتا ہے, اور ہماری جو پالیسی اور اسٹریٹجی ہے وہ بھی اس اعتماد کا مظہر ہے. البتہ میں جو اس وقت گراؤنڈ پہ سچویشن ہے اور جو اوپن سورس انٹیلیجنس سے اطلاعات مصدقہ آ رہی ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو 3 وجوہات سے یہ 5 دن کا توقف صدر ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا ہے. پہلی بات یہ کہ ان کو یقینی طور پہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کی پاور اور ریزولو کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا, اور دوسری ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ اقوام متحدہ, نیٹو اور کانگریس میں جائے بغیر جو ہے صرف اسرائیل کی ایما پر اس جنگ پہ شامل ہو گئے تھے. تو اب یہ جو 5 دن ہیں اس میں وہ ان 3 غلطیوں کا مداوع کرنے کی کوشش کریں گے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق, میری آج ابھی تھوڑی دیر پہلے نیو یارک میں بھی بات ہوئی, تو آلریڈی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک چیپٹر 7 کی قرارداد جو ہے وہ اس وقت اس پر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ ایران پہ مزید پابندیاں اور
कोई बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए राह हमवार की जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो डेगो गार्शिया के ऊपर जो हमला की इतलात आई, हालांकि ईरान ने उसको डिनाई किया, लेकिन उसकी फौरी बाद आपने देखा कि बरतानिया ने भी अपनी एक एटमी आबदोज बहरे अरब में डिप्लॉय कर दी। और फिर तीसरी चीज आपने G7 का इजलास देखा कि शुरू में तो वो पसोपेश से काम ले रहे थे अमेरिका की हिमायत के हवाले से, लेकिन यूं लगता है कि अमेरिका ने उन पे बड़ा भारी दबाव डाला है और उनको मजबूर किया है वो किसी न किसी हद तक अपनी कोई फौजी प्रेजेंस, फोर्स प्रोजेक्शन वगैरह के हवाले से मिडल ईस्ट में करे। ये तीसरी बात है। और चौथी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मगरबी यूरोप में नेटो के जितने ममालिक हैं, चाहे वो जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, बरतानिया हो, इस वक्त वहां पे दर्जनों फ्लाइटें जो हैं, एयर मार्शल साहब आपको बेहतर बताएंगे, C5 की, C17 की, B1 बॉम्बर्स की, B2 बॉम्बर्स की आवरली आ रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो मौजूदा जंग का लेवल है उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा है। तो ये आपको जो ग्राउंड पे सिचुएशन नजर आ रही है वो यूं लगता है कि वो उनको अंदाजा हुआ कि हमने ईरान की पावर और रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट किया, अब हमें कुछ तवक्कुफ करना चाहिए, दोबारा से सफ बंदी करनी चाहिए, सिफारती सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए, नेटो को और G7 को साथ में लाना चाहिए और ज्यादा बड़े पैमाने पे ज्यादा तैयार अटैक करने चाहिए। वेरी